تبلیغ کی ہے، دعوت دین کی ہے، دین اسلام میں داخل کیا ہے، کفر سے نکال کر اسلام جیسے مذہب میں تمہیں شامل کیا ہے، تمہاری طرف نبی بن کر آیا ہو، بت پرستی سے تمہاری جان چھڑائی ہے، تم غرق سے اپنا تفریح ہے، بت پرستی میں شامل تھے، بد عقیدگی کا شکار تھے، بد عقیدگی سے نکال کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے بدلے میں اے میری امت، اے میرے غلاموں، میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ مجھے مال و دولت چاہیے، نہ مجھے زر چاہیے، نہ مجھے جائیداد چاہیے، اس قسم کی کسی شے کا تم سے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ ہاں اگر پھر بھی تمہارا من چاہتا ہے تم مجھے کچھ دو، تم مجھے کچھ عطا کرو، تم مجھے دینا چاہتے ہو تو پھر سنو، الا المودۃ فی القربی، پھر میں تمہیں اپنی قرابت داروں کے بارے میں مودت کا سوال کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں مودت کا سوال کرتا ہوں۔ اگر تمہارا من چاہتا ہے، تمہارا جی چاہتا ہے ہم اس کے بدلے میں اپنے محبوب کو راضی کریں، اپنے پیارے حبیب کو کچھ عطا کریں، کچھ دیں، تو پھر وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے محبت مودت اہل بیت، کہ تم اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کا سوال نہیں کرتا، مال و دولت کا سوال نہیں کرتا، زر کا سوال نہیں کرتا، جائیداد نہیں مانگتا تم سے، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ مودت قربا، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو۔ دیکھیے اس کائنات کی جو میجر تقسیم ہے وہ ایک ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، دوسرا اس کی مخلوق ہے، کائنات ہے، اس کے عبد ہیں، عبادت کرنے والے مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، شجر و حجر ہو، عبد کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اس کے اندر انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں، شجر و حجر بھی آتے ہیں، ملائکہ اور رسول بھی آتے ہیں، یعنی جو بھی شے اس معبود کی عبادت کرتی ہے وہ عبد ہے، وہ عبد ہے۔ اب ایک ہی تقسیم ہے موٹی موٹی، کہ ایک طرف خدا کی ذات ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، دوسری طرف اس کی مخلوق ہے، اس کے عبد ہے، عبادت کرنے والی مخلوق ہے۔ اب حاضرین محترم، اللہ رب العزت کی اس مخلوقات میں سے جو سب سے بلند مرتبے پر ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو شرف بخشا، اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کہ میری جتنی بھی مخلوقات، جتنی بھی ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوقات ہے، ان تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو شرف بخشا، جس مخلوق کو فضیلت بخشی، جس مخلوق کا مقام و مرتبہ بلند کیا، وہ مخلوق انسان کی مخلوق، وہ انسان ہے۔ اب ان انسانوں میں سے جو ہستی سب سے بلند ہے، جس ہستی کا سب سے مقام اوپر ہے، بلند ہے، تو وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تمام انسانوں سے افضل والا ہے۔ جیسا کہ کسی عاشق نے ایک جملے میں یہ کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی حصہ ہوگا، کہ خدا کے بعد اگر کسی کی شان اعلیٰ و رفعت ہے، اگر کسی کا مقام بلند ہے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی ذات ہے، آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت اللہ رب العزت کے بعد سب سے بلند ہوگا۔ اب حاضر مطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظمت کا، مقام کا، شان کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو جتنا میرے آقا کے قریب ہوگا اس کا مقام ہوگا۔
جس کا تعلق، جس کی نسبت، جس کی معیت، جس کی سنگت، جس کی رفاقت، جس کی صحبت، جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا پیار، جس کی محبت، جس کا عشق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگا، حضور کے بعد وہ سب سے بلند مقام پر، حضور کے بعد وہ سب سے زیادہ عظمت پر، حضور کے بعد وہ زیادہ عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہو گئے، والذین معہ پر اللہ رب العزت نے دو دیا کہ جو ان کی معیت میں آ گئے، جو ان کی سنگت میں آ گئے، جو ان کی صحبت میں آ گئے، جنہوں نے اپنا تعلق، جنہوں نے اپنی نسبت اس نبی کے ساتھ جوڑ لی، اس رسول کے ساتھ جوڑ لی، تو وہ میرے ہاں مقام رکھنے والے انہوں نے مقام پا لیا۔ اشداء علی الکفار، آگے ان کی صفات بیان کی کہ وہ کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دینے، آپس میں ایک دوسرے کو رحم کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں صحابہ اکرام، ان کی عظمت، ان کی شان کے بارے میں یہ جملے چاند فرمائے، والذین معہ پہ زور دیا کہ جو بندہ میرے محبوب کے ساتھ ہو گیا، جو ان کی معیت میں، ان کی سنگت میں آ گیا، وہی مقام و مرتبے والا ہو گیا۔ اب پتہ کیا چلا کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے، جس کا تعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، وہ مقام و مرتبہ پا جاتا ہے۔ اگر قرآن پاک کا مزید مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے کے اندر کہ کنتم خیر امت مصطفیٰ، یعنی آپ کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کنتم امہ، اے امت مصطفیٰ، کنتم خیر امہ، اے امت مصطفیٰ، تم سب سے بہترین امت۔ حضرت آدم کی امت بھی گزری، تم اس سے بھی بہترین ہو۔ حضرت شیش اسلام کی امت بھی گزری، تم اس سے بھی بہترین امت ہو۔ حضرت نوح کی امت سے بھی بہترین ہو۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، ایوب، یوسف، ہارون، موسیٰ، عیسیٰ، حتیٰ کہ 1,24,000 پیغمبر اور رسول ہو گزرے ہیں، ان تمام کی امتیں ہو گزری ہیں، ان ساری امتوں سے بہترین امت اللہ جسے کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ امت مصطفیٰ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں سوال آتا ہے، کیا ہمارے بہترین امت مصطفیٰ کے بہترین ہونے کا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا ہم میں کوئی گناہ گار نہیں؟ کیا ہم خطا کار نہیں؟ کیا ہم ظالم نہیں؟ کیا ہم دوسروں کا حق کھانے والے نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ساری برائیاں، دنیا جہاں کی کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی؟ ان تمام برائیوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت آخر فرما رہے کہ تم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ دیگر جو امتیں ہو گزری ہیں ان میں بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کو گزرے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، حضرت آصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت بڑا ولی ہوتا ہے، فلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں نچھاور ہوا۔ اصحاب کہف، یہ قرآن پاک کے اندر واقعات موجود ہیں، ان کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا راستہ بھی تبدیل کر دیا کہ ان کو کہیں دھوپ نہ لگے۔ وہ جس غار میں رہتے تھے وہ غار مشرق و مغرب کی طرف ان کا دروازہ تھا، ان کا درمیان پاک دروازہ تھا۔ اب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، سامنے سے آتا تو ان کو دھوپ پڑتی۔ اللہ رب العزت موسم سرما اور موسم گرما کے اندر سورج کا رخ تبدیل کر دیا۔ ایک موسم میں سورج کو ادھر رخ دے دیا کہ ادھر سے گزرا کر، دوسرے موسم میں ادھر سے رخ دے دیا کہ ادھر سے گزرا کر۔ کیوں؟ کہ یہاں اصحاب کہف رہتے ہیں، یہاں میرے ولی رہتے ہیں، یہاں میرے دوست رہتے ہیں، یہاں میرا نام لینے والے رہتے ہیں۔
کہیں ان کو دھوپ نہ لگے، ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے سورج کا رخ بھی تبدیل کر دیا، راستہ بھی تبدیل کر دیا۔ بتا رہے ہوں کہ اچھے اچھے بندے اور قوموں میں اور ملکوں میں بھی ہو گزرے ہیں، مگر ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے بہترین امت کا ٹائٹل، بہترین امت کا لقب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کرا دیا۔ ان میں گناہگار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، راہزن بھی ہیں، ناحق مال کھانے والے بھی ہیں، مگر پھر بھی یہ بہترین امت یہاں سے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق، ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیونکہ تمہارا تعلق، تمہاری نسبت، تم میرے محبوب کی امت ہو، اسی وجہ سے تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یعنی اب حضور کے بعد عظمت کا جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ جو جتنا حضور کے قریب تر ہوگا وہ مقام اتنا بلند اور بڑا ہے۔ اب حضور کی ازواج، جو عورتیں، جو لڑکیاں حضور کے عقد نکاح میں آ گئیں، وہ امہات المومنین ہو گئیں، وہ تمام مومنوں کی مئو کا درجہ ان کو مل گیا۔ باقی بھی انبیاء کی جو ازواج گزری ہیں ان کی بھی زوجہ ہوئی ہے، مگر کسی ایک نبی کی زوجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین قرار نہیں دیا سوائے حضور نبی اکرم کی ازواج کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق، ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے شہر ہیں، اچھے اچھے شہر ہیں، خوبصورت شہر ہیں، مگر کسی شہر کی قسم اللہ نے قرآن پاک کے اندر نہیں کھائی سوائے مکہ المکرمہ۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب تو یہاں خرام ناز کرتا ہے، تو یہاں چلا کرتا ہے، تیری وجہ سے، تیری نسبت سے میں اس شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ کی مسجدیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت ہیں، مگر جس مسجد کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی، مسجد نبوی، اس مسجد جیسے کائنات میں مسجد ہے، وہاں ایک نماز پڑھو 50,000 نماز پڑھو، 50,000 نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس مسجد کا تعلق، اس مسجد کی نسبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی اب بتا یہ رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عظمت کا معیار ہے، جو عظمت کا پیمانہ ہے، جو بلند مقام پانے کا معیار اور پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو جتنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب ہوگا وہ اتنا مقام پائے گا، وہ اتنا بلند اور بالا مقام پائے گا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور قرب کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں، 2، ایک کے، دوسرا سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حضور کے غلام، ایک ہے حضور کے ساتھ کے والا تعلق، دوسرا ہے سے والا تعلق۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ازواج مطہرات، یعنی یہ کا کے کی ایک ہی مانا گیا، حضور کے صحابہ اکرام، حضور کی مسجد، حضور کی ازواج، حضور کا شہر مکہ، شہر مدینہ، یعنی ایک تعلق حضور کے ساتھ کے والا ہے اور ایک تعلق حضور کے ساتھ سے والا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا علی جو منی وانا من العلی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ من کا معنی عربی گرامر میں سے ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، کوئی بھی لغت۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، کہ فاطمہ میرے جگر سے ہے۔ فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوری کائنات کے اندر ان 4 ہستیوں کے علاوہ اور کسی کا بھی تعلق حضور کے ساتھ سے والا نہیں۔ یہی وہ 4 ہستیاں ہیں، یہی وہ 4 ذاتیں ہیں جن کا تعلق حضور کے ساتھ سے والا ہے۔ اسی لیے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان سے محبت کرنے کی، ان سے مودت کرنے کی لوگوں کو تلقین کی، ترغیب دی ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مطیعوں کو، ان غلاموں کو بتا دیں کہ یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ دین کی ہے، دین کی اشاعت کی ہے، یہ جو میں نے تمہیں کفر سے نکال کر، بت پرستی سے نکال کر تم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے بغض رکھا کرتے تھے، کینہ رکھا کرتے تھے، میں نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم آپس میں اب ایک دوسرے سے الفت کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تمہارے اندر امن کی فضا قائم کر دی، تمہیں بت پرستی سے نکال کر، شرک سے نکال کر، کفر سے نکال کر اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تمہارا جی چاہتا ہے، تمہارا من چاہتا ہے مجھے کچھ دینے کے لیے، تو اے لوگوں میں تم سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربى، تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے مودت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ عالم محترم، ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت۔ محبت کے بغیر بندہ جی لیتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہو، الفت ہو، پیار ہو، اگر وہ محبت ختم ہو جائے بعض وجوہات کی بنا پر، تو بندہ محبت کے بغیر جی لیتا ہے۔ مگر مودت ایک ایسی شے ہے، اگر مودت ختم ہو جائے پھر اس کا جینا محال ہو جاتا ہے، وہ جی نہیں سکتا، زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ محدثین کو فتوے لکھتے ہیں مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت کیوں محبت، جو ہی آپ اس کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ تڑپنے لگتی ہے اور بالآخر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے، کیونکہ اس کی مودت ہوتی ہے، پانی کے ساتھ وہ ختم ہو گئی۔ ہر مطلب یہ وہ چار ہستیاں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اور اللہ کو لوگوں کو، امت مصطفیٰ کو، پوری کائنات کو محبت کرنے کی، مودت کرنے کی تلقین کی۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، کہ جس بندے نے حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، میں محمد رسول اللہ۔ من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ من احب اللہ فادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، وہ جنت میں داخل کرے۔ اور آگے فرمایا من ابغض حسینا، جس نے حسین سے بغض رکھا، عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فقد ابغضنی، اس نے میں محمد مصطفیٰ کو، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ من ابغض اللہ فادخلہ النار، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ نار میں، جہنم میں داخل ہو۔ اب دیکھیں جنت اور جہنم میں جانے کا جو معیار ہے، جو پیمانہ ہے، وہ اہل بیت کی محبت۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اہل بیت سے محبت کرے گا، حضرت امام حسن و حسین سے، علی و فاطمہ سے محبت کرے گا، تو وہ محبت ان سے نہیں ہوگی، وہ محبت میں مصطفیٰ سے ہوگی۔ اور جو بندہ میں مصطفیٰ سے محبت کرے گا وہ محبت خدا ہوگی، اور جو خدا سے محبت کرے گا وہ جنت ہوگا۔ ان کی شان، ان کا مقام پوری کائنات سے حضور کے بعد بلند ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق حضور کے ساتھ والا ہے۔ میدان محشر ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کا ساتھ نہیں دے گا، رشتہ دار رشتہ داروں کا ساتھ نہیں دیں گے، اولاد والدین کا ساتھ نہیں دے گی، والدین اولاد کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آج جو والدین اپنی اولاد کی خاطر دنیا کمانے میں، رزق کمانے میں مارے پھرتے ہیں، لوگوں کا مال چرانا پڑے تب بھی چرا لیتے ہیں کہ میری اولاد سکھی ہو جائے، مگر کل قیامت کا دن ہوگا یہی والدین نہ اولاد کا خیال رکھیں گے اور نہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن بھی جن کی محبت کام آئے گی تو وہ یہی تن ہے، وہ یہی 5 تن ہیں
محمد علی و فاطمہ